الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان اللہ طیب لا يقبل الا طیبا وَإِنَّ اللَّهَ أَمَرَ الْمُؤْمِنِينَ بِمَا أَمَرَ بِهِ الْمُرْسَلِينَ فقال الله تعالى في القرآن المجيد يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم وقال الله تعالى في مقام آخر يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا ثم ذكر الرجل یطیل السفر اشعث اغبر یمد یدیہ الی السماء فیقول یا ربی یا ربی یا ربی ومطعمہ حرام وملبسہ حرام ومشربہ حرام وغذی بالحرام فأنا یستجاب لذلک او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام صدق اللہ مولانا العظیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا خاتم النبیین۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ان اللہ طیب، بے شک اللہ تبارک و تعالی پاک ہے، لا يقبل الا طیبا، اور وہ صرف پاک چیز کو ہی قبول فرماتا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے مومنین کو اسی بات کا حکم دیا ہے جس بات کا اس نے اپنے رسولوں کو حکم دیا ہے، اور دونوں چیزوں کا ذکر قرآن میں ہے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات، اے رسولان عظام اللہ تبارک و تعالی کے پاکیزہ رزق میں سے کھاؤ، اور اسی بات کا حکم اللہ نے مومنین کو دیا یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، اے ایمان والو جو میں تمہیں رزق دیتا ہوں اس میں سے پاکیزہ جو ہے اسے کھاؤ۔ پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے اس بات کو مکمل کرنے کے بعد حضور نے ایک شخص کا ذکر کیا، ثم ذکر الرجل یطیل السفر اشعث اغبر، ایک شخص کا ذکر کیا جس نے بہت لمبا سفر طے کیا۔ اس کی حالت یہ تھی سفر کی وجہ سے وہ پرا گندا ہو چکا تھا، اس کے بال گرد آلود ہو چکے تھے، جسم پر سفر کے آثار تھے، کپڑے میلے ہو چکے تھے۔ اس حالت میں یمد یدیہ الی السماء، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے، فیقول یا ربی یا ربی یا ربی، دعائیں کرتا رہتا ہے۔ حالانکہ اس کی اپنی حالت یہ ہے ومطعمہ حرام ومشربہ حرام وغذی بالحرام، اس کی حالت یہ کہ وہ کھاتا بھی حرام کا ہے، وہ پہنتا بھی حرام کا ہے، اس کی جو غذا ہے اس میں حرام شامل ہے، تو فأنا یستجاب لذلک، تو اللہ تعالیٰ ایسے بندے کی دعا کیوں قبول کرے؟ یعنی ایسے بندے کی دعا قبول نہیں ہوتی ہے۔ پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے اس فرمان کے اندر، اس حدیث شریف میں رزق حلال کی طرف اپنی امت کو متوجہ فرمایا ہے کہ ہر حال میں رزق حلال ہی کھانا ہے، تھوڑا کھانا ہے لیکن حلال کھانا ہے، کم مل جائے لیکن حلال ملنا چاہیے، زیادہ ہو لیکن حرام کا ہو، وہ دنیا میں بھی وبال ہے، آخرت میں بھی عذاب ہے۔ پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے اس کو مثال کے ذریعے سے آسانی سے فرمایا۔ وہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعائیں کرتے ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگتے ہو، تو یاد رکھو تمہاری دعائیں اسی وقت قابل قبول ہوں گی جب تم حلال استعمال کرتے ہوگے۔ اگر حلال نہیں استعمال کرتے پھر چاہے تم حاجی بن جاؤ یا غازی بن جاؤ، اس لیے کہ حضور نے جس شخص کا ذکر کیا جس نے ایک لمبا سفر طے کیا، یا تو وہ حج کے لیے گیا یا پھر وہ جہاد کے لیے گیا، غازی ہو یا پھر حاجی ہو، دونوں صورتوں کے اندر اگر غذا حلال کی نہیں ہے
عقل حلال نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ پھر تو حاجی کی بھی دعا قبول نہیں کرتا ہے، پھر تو غازی کی بھی دعا قبول نہیں فرماتا ہے، پھر دوسروں کی کیا دعا قبول فرمائے گا؟ اس لیے فقہا فرماتے ہیں دعا کی قبولیت کے لیے دو چیزیں بہت ضروری ہیں، ایک عقل حلال اور دوسرا صدق مقال، یعنی حلال کھانا اور سچ بولنا۔ ان دو چیزوں کے ساتھ ہی دعائیں قبول ہو سکتی ہیں، اور اگر یہ دو چیزیں نہیں ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ دعا قبول نہیں فرماتا، پھر چاہے تم حالت سفر میں مسافر بھی ہو۔ جیسے کہ ایک اور حدیث میں اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ مسافر کی دعا قبول فرماتا ہے، اس لیے کہ مسافر بے آسرا ہوتا ہے، اس کی مدد کرنے والا کوئی نہیں ہوتا، اس کے اعز و اقربا رشتہ دار دوست احباب سب دور ہوتے ہیں، بندہ تنہا ہوتا ہے، اس تنہائی کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اس کا ساتھ دیتی ہے، پھر وہ جو دعا کرتا ہے اللہ قبول فرماتا ہے۔ لیکن مسافر نے اگر سفر کیا اور تھکان کی وجہ سے وہ اس بات کا مستحق بنا کہ اس کی دعا قبول کی جائے، لیکن اگر یہ شرط مفقود ہو جائے عقل حلال والی، تو پھر چاہے اس نے کیسا ہی سفر کیوں نہ کیا ہو یا کسی اچھے مقصد کے لیے ہی کیوں نہ سفر کیا ہو، اللہ تعالیٰ اس کی دعا کبھی قبول نہیں فرمائے گا۔ اور جو رزق حلال کی طرف توجہ نہیں کرتے ہیں، تو جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جس کے جسم کو حلال کی غذا نہیں ملتی اس کے لیے جہنم کی غذا ہی بہتر ہے، یعنی وہ جسم جہنم کی غذا بننے کے لیے بہتر ہے اگر اس کے جسم کو حلال نہیں پہنچا ہے۔ اس لیے ہمیں ہمیشہ غور کرنا چاہیے کہ ہم اپنے منہ میں اپنی اولاد کے منہ میں جو لقمہ ڈال رہے ہیں وہ حلال کا ہے یا حلال کا نہیں ہے، اور یہ چیز جس کو سمجھ میں آ گئی پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اسی کو نماز کی توفیق دیتا ہے۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جو نماز پڑھنے کا کبھی کبھی ان کا دل کرتا ہے، لیکن پھر بھی ان کے قدم مسجد کی طرف اٹھتے نہیں ہیں۔ اس کی بنیادی وجہ یہی ہوتی ہے کہ جسم کے اندر حلال نہیں گیا ہوتا، حرام کا لقمہ چلا جائے اللہ تبارک و تعالیٰ عبادات کی توفیق بھی چھین لیتا ہے۔ اس لیے رزق حلال یہ تمام نیکیوں کی بنیاد ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔